یہ ایک بھری برسات کا ذکر ہے۔ آسمان سے ڈھیروں پانی برس رہا تھا اور میری کیفیت اس طرح تھی کہ جیسے میرے دل کے اندر بارش ہو رہی ہو۔ کچھ ایسا ہی نہیں بستی کے اوپر بھی برس رہا تھا۔ میں تھوڑا سا زخم کھولتا تھا۔ اس زخم کا مداوا میرے پاس نہ تھا، ماں سوائے اس کے کہ میں ڈیرے پر چلوں اور اپنے بابا کی خدمت میں اظہار کروں۔ بات یہ تھی کہ میرے ایک بہت ہی پیارے دوست جو میرے ساتھی بھی تھے اور افسانہ نگار تھے اور کالم بھی لکھتے تھے، انہوں نے کالموں میں میری بڑی کھچائی کی تھی۔ اور جب کالم نویس رگیدتا ہے تو جس کی کھچائی ہوتی ہے اس کے پاس کوئی اخبار نہیں ہوتا جس میں وہ جواب الجواب لکھ سکے۔ وہ بیچارہ غم زدہ ہو کر گھر بیٹھ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی انہوں نے کچھ ایسا ہی کیا تھا اور تابڑ توڑ 3-4 سخت جملے کہے تھے۔ میں اپنے دکھ کا اظہار کرنے کے لیے ڈیرے پر چلا گیا اور بابا جی سے کہا، میں بڑا دکھی ہوں اور اس بات کی مجھے بڑی تکلیف ہے۔ اس شخص نے جو میرے بظاہر دوست ہیں، ہم سے محبت کے ساتھ ملتے ہیں اور ٹی ہاؤس میں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے ہیں، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اس طرح کی کارستانی میرے لیے کر سکتا ہے، پھر یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، او پت، آپ اس کو سمجھے نہیں، یہ بڑی سمجھداری کی بات ہے۔ 2 صوفی تھے، ایک بڑا صوفی درپنڈ اور ایک چھوٹا صوفی انڈر ٹریننگ۔ چھوٹے صوفی کو ساتھ لے کر بڑا صوفی گلیوں بازاروں میں گھومتا رہا۔ چلتے چلاتے اس کو لے کر ایک جنگل میں چلا گیا۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی، بڑی تابڑ توڑ بارش ہو رہی تھی، جنگل بھیگا ہوا تھا اور اس لڑیوں کے ڈھیر تھے، پتوں کے، شاخوں کے انبار تھے۔ اس بڑے صوفی نے دیکھا کہ شاخوں اور پتوں کے ڈھیر میں ایک سانپ کچھ مرجھایا ہوا، کچھ سنگڑایا ہوا پڑا ہے۔ وہ پہلے آگ کی حدت سے زخم کھولتا تھا اور پھر اس پر جو بارش پڑی تو وہ زندہ سانپوں میں سے ہو گیا۔ صوفی کو بڑا ترس آیا، اس نے آگے بڑھ کر سانپ کو اٹھا لیا۔ چھوٹے صوفی نے کہا، حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ سانپ ہے، موذی ہے، اس کو اٹھایا نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا، نہیں، بیچارہ ہے، مجبور ہے، زخمی ہے، زخم کھولتا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کی کچھ غور و پرداخت کرنی چاہیے۔ تو وہ سانپ کو ہاتھ میں لے کر چلے۔ پھر دونوں باتیں کرتے کرتے کافی منزلیں طے کرتے گئے۔ جب ٹھنڈی ہوا لگی جھولتے ہوئے سانپ کو تو اسے ہوش آنے لگا، اور جب ہوش آیا تو طاقتور ہو گیا تو اس نے صوفی صاحب کے ہاتھ پر ڈس لیا۔ جب ڈسا تو انہوں نے سانپ کو بڑی محبت اور پیار کے ساتھ ایک درخت کی جڑ کے پاس رکھ دیا، کیونکہ وہ اب ایک محفوظ جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ اب یہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ریوائیو کر لے گا، جہاں بھی اس کا دل ہوگا چلا جائے گا۔ چھوٹے صوفی نے کہا، دیکھیں سر، میں نے کہا تھا نا کہ یہ موذی جانور ہے، آپ کو ڈس لے گا، پھر کیوں ساتھ اٹھا کر لے جا رہے تھے؟ آپ تو بہت دانش مند ہیں، مجھے سکھانے پر مامور ہیں۔ تو انہوں نے کہا، ڈسا نہیں، اس کے شکریہ ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ سانپ اسی طرح شکریہ ادا کیا کرتے ہیں۔ یہ جو تمہارے خلاف لکھتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ تم ناراض نہ ہو، میرے دل پر بڑا بھاری بوجھ تھا، دور ہو گیا اور میں بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ تو خواتین و حضرات، یہ ڈیرے، یہ خانقاہیں یا جن کو تکیے کہہ لیں، یہ اسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ دل کا بوجھ جو آدمی سے خود اٹھائے نہیں اٹھتا، وہ ان کے پاس لے جائے اور بابے کے پاس جا کر آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے عرض کرے۔ فرض کریں ماڈرن دنیا میں کسی قسم کا ایک ڈیرا ہو جس میں کوئی سائیکیٹرسٹ بیٹھا ہو لیکن وہ فیس نہ لے، یا سائیکالوجسٹ ہو جس کے پاس وہ بینچ نہ ہو جس پر لٹا کر انالیسس کرتے ہیں، بلکہ بچھانے کے لیے صف ہو، اس پر ایسا سامان ہو کہ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر سکیں۔ تو ان ڈیروں کو، ان تکیوں کو شمالی افریقہ میں، الجزائر میں، تیونس میں زاویے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کو زاویہ کہتے ہیں، کچھ رباط بھی کہتے ہیں وہاں پر، لیکن زاویہ زیادہ مستعمل ہے۔
حیران کن اس کے کہ زاویہ ایک خاص اسم ظرف مکان ہے شمالی افریقہ کا، لیکن اندلس کے زمانے میں اندلس کی سرزمین پر زاویہ نہیں تھے۔ تیونس الجزائر میں رباط تھے۔ یہاں صوفی لوگ بیٹھ کر لوگوں کو، آنے جانے والوں کو ایک چھت فراہم کرتے تھے، رہنے کے لیے جگہ دیتے تھے، کھانے کے لیے روٹی پانی دیتے تھے۔ کچھ دیر لوگ بیٹھتے تھے، دکھی لوگ آتے تھے، اپنے دکھ بیان کرتے تھے اور ان سے شفا حاصل کر کے ڈائیلاگ کرتے تھے۔ سچ مچ جو سائیکالوجسٹ کہا کرتے ہیں وہ مہیا کرتے تھے۔ ہم نے بھی اسی تقلید میں پروگرام کا نام زاویہ رکھا ہے۔ اس لحاظ سے تو مجھے تھوڑی سی شرمندگی ہے کہ یہ اصل زاویہ نہیں ہے، نقل و مطابق اصل ہے، لیکن اسپرٹ اس کی وہی ہے، کوشش اس کی یہی ہے کہ اسی طرح کی باتیں یہاں ہوتی رہیں اور طبیعت کا بوجھ جو اور پروگراموں اور کالموں اور کتابوں سے دور پر یہاں دور ہو سکے۔ آپ جب بھی کسی ڈیرے پر کسی بزرگ سے ملنے کے لیے جائیں گے تو آپ کے لاشعور میں ٹیسٹ کا ایک میٹر ضرور ہوگا۔ میں دیکھوں یہ کیسا آدمی ہے۔ آپ اکثر یہ کہہ کر چلے آتے ہیں کہ یار وہاں گئے تھے، وہ تو کچھ نہیں ہے۔ اپنے معیار کے ساتھ آدمی چیک کرتا ہے، لیکن جب آپ پوری طلب کے ساتھ امتحان پاس کرنے کا انداز اختیار کیے ہوئے جائیں تو پھر آپ کو ان خاکستروں میں سے عجیب قسم کے لال مل جاتے ہیں۔ مشکل تو ہوگی کہ وہاں سندھ چلے جائیں، تھر پار کر کے ڈیزرٹ میں چلے جائیں یا روہی میں چلے جائیں، کچھ نہ کچھ آپ کو دانش کی بات مل جائے گی۔ دانش کی بات جو ہے یہ ایسے ہی لوگوں سے ملتی ہے، کتابوں سے نہیں ملتی۔ اسپرٹ سے یاد آیا کہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں ایک بہروپیہ آیا اور اس نے کہا، باوجود اس کے کہ آپ رنگ و رامش گانے بجانے کو برا سمجھتے ہیں شہنشاہ معظم، لیکن میں فنکار ہوں اور ایک فنکار کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میں بہروپیہ ہوں۔ میرا نام کندن بہروپیہ ہے اور میں ایسا بہروپ بدل سکتا ہوں کہ شہنشاہ معظم، جن کو اپنے تبخیری علم پر بڑا ناز ہے، دھوکہ دے سکتا ہوں، اور میں غچہ دے کر بڑی کامیابی کے ساتھ نکل جاتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا، یہ بات تو ضیع اوقات ہے، میں تو شکار کو بھی کار پیکار سمجھتا ہوں۔ یہ تم جو چیز میرے پاس لائے ہو اس کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اس نے کہا، نہیں صاحب، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہیں اور دانش میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ میں بھیس بدلوں گا، آپ پہچان کر دکھائیے۔ تو انہوں نے کہا، منظور ہے۔ اس نے کہا، حضور آپ وقت کے شہنشاہ ہیں، اگر تو آپ نے مجھے پہچان لیا تو میں آپ کا دینے دار ہوں، لیکن اگر آپ مجھے پہچان نہ سکے اور میں بدلا تو میں آپ سے 500 روپیہ لوں گا۔ ظاہر ہے اس وقت 500 بہت ہوں گے۔ شہنشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، 500 میرے لیے کچھ نہیں، منظور ہے، جاؤ۔ تو وہ شرط طے کر کر چلا گیا اور پھر سوچنے لگا۔ گھر جا کر بھی پریشان ہوا کہ میں شیخی میں ایسی شرطیں بد کرا گیا ہوں، میں کون سا ایسا روپ بدلوں کہ بادشاہ کو پتہ نہ چلے۔ پھرتا پھراتا تحقیق و تفتیش کرتا رہا۔ لوگوں سے پتہ چلا اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا میں مرہٹوں پر اور بہمنی سلطنتوں پر اکثر حملے کیا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا، یہ سال چھوڑ کر اگلے سال پھر ان پر حملہ کرے گا۔ یہ خبر بہروپیے کو جو وقار نگار تھا انہوں نے بتائی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ یہاں سے پا پیادہ سفر کرتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا جہاں بہمنی سلطنت تھی۔ وہاں جا کر اس نے ایک بزرگ کا روپ دھارا، داڑھی بڑھا لی، سبز کپڑے پہن لیے، بڑے من کے گلے میں ڈال لیے اور اللہ کی یاد میں ایسا مستغرق ہوا کہ بڑی دیر تک، بہت دور تک لوگوں کو اس اپنے سحر میں مطلع کرتا رہا۔ ارد گرد کے لوگ جو تھے بابا پیر کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ لوگ آنے لگے اور طرح طرح کے چڑھاوے چڑھانے لگے، جیسا کہ ہمارے یہاں کا رواج ہے۔ دور دور تک اس کا نام آنے لگا، لیکن وہ بڑی استقامت کے ساتھ سال بھر اس ریاضت میں مصروف رہا جو بزرگ کیا کرتے ہیں۔ 1 سال کے بعد جب اپنا لاؤ لشکر لے کر اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا پہنچا اور پڑاؤ ڈالا تو تھوڑا سا خوف زدہ تھا۔ جب اس نے اپنے مرہٹوں کے پیشوا پر حملہ کیا تو وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ قلعہ بند تھے کہ اس کی فوجیں توڑ نہ سکیں۔ پریشانی کا عالم ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ شاید اس کو ناکام لوٹنا پڑے اور اس کی حکومت پر برا اثر پڑے۔ چنانچہ لوگوں نے کہا
यहाँ एक दरवेश वलीउल्लाह रहते हैं दरख्त के नीचे। दरवेश वलीउल्लाह रहते हैं दरख्त के नीचे। आप उनकी खिदमत में हाजिर हों और उनसे जाकर डिस्कस करें, फिर दुआ करें और फिर टूट पड़ें। शहंशाह परेशान था। बेचारा भागा भागा गया उनके पास, सलाम किया और कहा, हुजूर, मैं आपकी खिदमत में ज़रा। उन्होंने कहा, हम फ़कीर आदमी हैं, हमें ऐसी चीज़ों से क्या लेना देना। शहंशाह ने कहा, नहीं, आलम इस्लाम पर बड़ा मुश्किल वक्त है, जैसे इंसान बहाने किया करता है। आप हमारी मदद करें, मैं कल इस किले पर हमला करना चाहता हूँ। तो फ़कीर ने फरमाया, नहीं, कल मत करें, परसों करें, और परसों बाद नमाज ज़ोहर। औरंगज़ेब ने कहा, जी बहुत अच्छा। चुनाचा उसने बाद नमाज ज़ोहर जो हमला किया और ऐसे ज़ोर का किया और जज्बे से किया, और पीछे फ़कीर की दुआ थी, और ऐसी दुआ कि वो किला टूट गया और फतह हो गया। मफ्तूर तो जो थे वो पांव पड़ गए। बादशाह मरहटों के पेशवा पर फतहमंद कामरान होने के बाद सीधा दरवेश की खिदमत में हाजिर हुआ। बावजूद कि वो टोपियाँ सी के और कुरान लिख कर गुजारा करता था, लेकिन सब्ज़ रंग का बड़ा सा इमामा पहनता था और बड़े ज़मुर्द और जवाहर लगे होते थे। उसने जाकर इमामा उतारा और खड़ा हो गया। दस्त बस्ता कि हुजूर, ये सब कुछ आप ही की बदौलत हुआ है। उसने कहा, नहीं, जो कुछ किया अल्लाह ने किया है। उन्होंने कहा, आपकी खिदमत में कुछ पेश करना चाहता हूँ हुजूर। दरवेश ने कहा, नहीं, हम फ़कीर लोग हैं। उसने कहा कि 2 परगने की माफ़ी 2 बड़े कस्बे, इतने बड़े जितने आपके औकाड़ा और पत्तों की हैं, वो उनको देता हूँ, और ज़मीन और आइंदा 5-7 पुश्तों के लिए हर तरह की माफ़ी। उसने कहा, बाबा, ये हमारे की सारी चीज़ें, हम तो फ़कीर लोग हैं, तेरी बड़ी मेहरबानी। औरंगज़ेब ने बड़ा ज़ोर लगाया, लेकिन वो नहीं माना और बादशाह मायूस होकर वापस आ गया। उसने अपने तख्त के ऊपर मुत्तकिन होकर एक नया फरमान जारी किया। जब शहंशाह फरमान जारी कर रहा था, ऐन उस वक्त कुंदन बहरूपिया इसी तरह मन के पहने आया। शहंशाह ने कहा, कुंदन ने कहा, नहीं शहंशाह मुअज़्ज़म, अब ये हमारा फ़र्ज़ था, हम आपकी खिदमत में हाजिर होते तो जनाब आली, मैं कुंदन बहरूपिया हूँ, मेरे 500 रुपये मुझे इनायत फरमाएं। उसने कहा, तुम वो हो? उसने कहा, हाँ, वही हूँ जो आज से 1.5 बरस पहले आपसे वादा करके गया था। औरंगज़ेब ने कहा, मुझे 500 रुपये देने में कोई एतराज़ नहीं है। मैं आपसे ये पूछता हूँ, जब मैंने आपको 2 परगने और 2 कस्बे की माफ़ी दी, जब आपके नाम इतनी ज़मीन कर दी, जब मैंने आपकी 7 पुश्तों को ये रियायत दी कि इस मेरी मुमलिकत में जहाँ चाहें जिस तरह चाहे रहें, आपने उस वक्त क्यों इनकार कर दिया? ये 500 रुपये तो कुछ भी नहीं। उसने कहा, हजूर, बात यह है, जिनका रूप धारा था उनकी इज्जत मकसूद थी, वो सच्चे लोग हैं, हम झूठे लोग हैं, ये मैं नहीं कर सकता।